غزہ جنگ کا شدید مرحلہ ختم ہونے کے قریب نیتن یاہو۔ روس میں مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک۔ حوثی باغیوں کا 2 بحری جہازوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑائی کا شدید مرحلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے چینل 14 کو ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں شدید لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اپنی فوج کے کچھ دستوں کو شمال کی طرف لبنان کی سرحد کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں، جہاں لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں تیزی آئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم دفاعی مقاصد کے لیے شمال کی طرف فوجیوں کو منتقل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جھڑپوں کی وجہ سے سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے اسرائیلیوں کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے واشنگٹن کا دورہ شروع کیا ہے۔ وہ امریکی حکام کے ساتھ غزہ اور لبنان کی مسلح تحریک حزب اللہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی بات چیت کریں گے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ روس کے داغستان کے علاقے میں اتوار کو مسلح افراد کے چرچ اور یہودی عبادت گاہ پر ہونے والے حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ داغستان کے گورنر نے اس واقعے کے بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گرد حملے تھے۔ حکام نے اس حملے میں ایک مسیحی پادری اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 15 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ یہ حملے ماسکو میں کانسرٹ ہال پر ہونے والے حملے کی 3 ماہ کے بعد ہوئے ہیں۔ اس حملے میں 45 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کی تھی۔ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ میں 20,000 سے زائد لاپتہ فلسطینی بچوں میں سے کئی ایک ملبے تلے دب گئے ہوں گے، یا وہ ہلاک ہوئے یا وہ اپنے خاندانوں سے جدا ہو گئے ہیں۔ تنظیم کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق کم سے کم 17,000 بچے اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے ہیں اور تقریباً 4,000 بچے ممکنہ طور پر ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سیو دی چلڈرن نے اپنے خاندانوں سے بچھڑ جانے والے بچوں کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کام سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے پیچیدہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک نامعلوم تعداد میں بچے اسرائیلی فورسز کی حراست میں ہیں یا انہیں غزہ سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے، اور کئی ایک بے نشان قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اکتوبر سے لے کر اب تک کم سے کم 33 اسرائیلی بچے مارے جا چکے ہیں، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کئی ایک کو غزہ میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے تاحال سیو دی چلڈرن کی رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند میں 2 بحری جہازوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ حملے کب کیے گئے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب امریکہ نے اپنا ایک طیارہ بردار بحری جہاز یہاں سے واپس بھیج دیا ہے، جو حوثی باغیوں کے حملوں کے رد عمل میں اس علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ حوثی باغی گزشتہ سال نومبر سے بین الاقوامی تجارتی جہازوں پر میزائل سے حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیل حماس جنگ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے ہیں، اور جب جنگ بند ہوگی تو یہ حملے بھی روک دیے جائیں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس سال حج کے دوران 1,300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں 80% سے زائد اموات ان افراد کی تھی جن کے پاس حج کرنے کا اجازت نامہ موجود نہیں تھا، جو کھلے آسمان تلے رہنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ حج کے دوران ان کے 660 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ انڈونیشیا کے 165، بھارت کے 98 اور کئی دیگر ممالک کے شہری بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اگرچہ سعودی حکام نے ہلاک ہونے والے افراد کی ہلاکت کی طبی وجوہات بیان نہیں کی ہیں، لیکن بلند درجہ حرارت ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔